الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ میری یہ گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے بعد بھی میوات کے مشہور مقرر حضرت مولانا حکیم الدین صاحب تشریف فرما ہیں. جتنی دیر میں ہماری تقریر پوری ہوتی ہے اتنی دیر میں تو ان کا انجن گرم ہوتا ہے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے وقت میں سے آدھے سے زیادہ وقت ان کے نظر کر رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 20 منٹ میں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کا موٹا سا مفہوم اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کروں. چونکہ ہم اور آپ ایک مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس مناسبت سے یہاں جمع ہیں، اسی کے تعلق سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے. یقیناً مبارکباد ہیں وہ بچے جو قرآن کریم ناظرہ یا حفظ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے سینوں میں بہت عظیم دولت جمع کر لی ہے. اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، پہاڑ پر نازل کیا ہوتا اور پہاڑوں کو ہم نے سمجھ دی ہوتی، شعور دیا ہوتا، تو پہاڑ بھی اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے خوف سے وہ پارا پارا ہوگا. لیکن کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس عظیم قرآن کو، جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، آسمان برداشت نہیں کر سکتے، زمین برداشت نہیں کر سکتی، معصوم بچوں کا سینہ برداشت کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. جن معصوم بچوں پر ہم 100 روپے کا اعتماد نہیں کرتے، 100 روپے دے کر بھیجتے ہیں دکان کی طرف، تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں کھو تو نہیں دے گا، صحیح حساب کر کے لائے گا کہ نہیں، دکاندار کچھ ٹٹلو تو نہیں کاٹ لے گا بچے کا. 100 روپے کا جس پر ہم اعتماد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں میں پورا قرآن اتار کر اعتماد فرماتا ہے، اور وہ پورا الف سے لے کر یا تک، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اور یہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ اس کا اظہار ہے کہ اللہ کس طرح قرآن کریم کو محفوظ فرما رہا ہے. اس طرح کے بدبخت جن کی طرف حضرت مفتی سعید مفتی یوسف صاحب ابھی اشارہ فرما رہے تھے کہ قرآن کریم میں سے 26 آیتیں نکال دی جائیں، فلاں کر دی جائے، ایک رٹ لگائی ہے، اس طرح کے 26,000 لوگ پیدا ہو جائیں، کہاں تک قرآن کو مٹائیں گے؟ کتنے لاکھوں بچوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، زبر زیر میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. یہ تو نادان ہیں، احمق ہیں، بیوقوف ہیں.
اپنی بیوقوفی کا ثبوت پیش کر رہا ہے اس طرح کر کے۔ اللہ نے جس کتاب عزیز کی حفاظت کا وعدہ لیا ہو اس کو کوئی مٹانے والا نہیں۔ یہ سب سیاسی فائدوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ مچاتے ہیں، کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدہ رہنا ہے۔ یہ ہمیں غصے میں ڈال کر، اشتعال میں ڈال کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کوئی ریئیکشن ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ رہیں۔ نادانوں کا جواب نہ دینا ہی جواب ہوتا ہے، بیوقوفوں کا جواب نہ دینا ہی جواب ہوتا ہے۔ آئے گا موقع تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم اپنی جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی دیں گے، جو ہوگا وہ کریں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی ثقیل چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا ہے کہ معصوم بچے قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو سناؤں، پھر وہ بچے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، جو حافظ ہو گئے، جو عالم ہو گئے، جو قاری صاحب ہو گئے، اتنے قیمتی ہو گئے، اللہ کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سینے میں قرآن چلا گیا وہ اتنا عظیم ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائی۔ اتنا عظیم ہو گئے وہ سینے، اتنا متبرک ہو گئے وہ شخص، ایسی حیثیت ان کی بن گئی ہے کہ اب جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ موجود ہیں، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، یہ مشکات میں روایت موجود ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی پرکھ میں بڑے متشدد مانے گئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، من حمل القرآن وقرأہ، جس بندے نے قرآن کو محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، پھر اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا، لم تمسہ النار، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو کتنے متبرک ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا۔ اس حدیث کی شرح ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب قلبا وعلى القرآن، اللہ تعالیٰ اس دل کو، اللہ تعالیٰ اس سینے کو عذاب نہیں دے گا جس سینے نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ یہ دوسری روایت موجود ہے۔ تو ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح متبرک ہیں، قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مکتب میں آ رہے ہیں، بچوں نے محنت کی ہے، استاد کی سختی برداشت کی ہے، ماں باپ نے صرف اتنی قربانی دی ہے کہ صبح بچے کو جگا کر، اٹھا کر، تیار کر کے مکتب بھیج دیا، اس سے زیادہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ لیکن اللہ کے نبی نے سنایا کہ جس دن میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کو انعامات دیے جا رہے ہوں گے، ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، تو حافظ کے ماں باپ کو بھی شاندار تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی اس کی، جس ہم کسی کے احترام میں پگڑی باندھتے ہیں اپنی طرف سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامت، قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ کیسا تاج؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ تمہارے دنیا کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر سورج اتر آئے تو کتنا جگمگائے گا وہ مکان، کتنا منور ہو جائے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے قرآن پر عمل کیا۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ استاد بھی جو ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تمہارے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شہادت موجود ہے، گواہی موجود ہے، اور تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اگر کچھ نہ کرو فرائض اور واجبات کے علاوہ، اچھی طرح سنو، جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معلمین بیٹھے ہوئے ہیں، مکاتب میں کام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے امام بیٹھے ہوئے، دھیان سے سنو کہ قرآن میں مشغولی کی وجہ سے
تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ اگر کوئی نفلی عبادت تم نہ کرو تو اللہ بغیر کیے ہوئے تمہیں ہر نفل کام کا ثواب دے گا، ہر نفل کام کا۔ لفظوں کو توڑ لینا اور حدیث پڑھ کر سناؤں گا پھر میں آپ کو۔ یہ جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے حفظ درجہ پڑھا رہے ہوں یا ناظرہ پڑھا رہے ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں، یہ فرائض اور واجبات تو ادا کریں گے، یہ تو لازم ہے۔ فرض نماز پڑھنی ہے، واجبات پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یا حرام سے بچنے کا حکم ہے تو اس سے بچنا ہے، یہ فرائض ہیں۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے نفل کام ہیں، اوابین پڑھنا نفل کام ہے، اشراق پڑھنا نفل کام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نفل کام ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا نفل کام ہے، یہ سب نوافل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نہیں، اللہ فرماتا ہے دینے والا وہ ہے، اعمال کو قبول کرنے والا وہ ہے، صلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اجر وہ دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اے قرآن میں مشغول ہونے والوں، اگر تم نفل نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، اگر تم تسبیحات نہیں پڑھ پا رہے ہو، اگر تم تہجد کے لیے نہیں جاگ پا رہے ہو، اگر تم لوگ قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعا نہیں مانگ پا رہے ہو، تو میں ان تمام سے بہتر تم کو خود بخود فری میں دوں گا۔ جب اللہ ہی کہہ رہا ہے، دینے والا ہی کہہ رہا ہے، تو شک کی کیا گنجائش رہی؟ حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنا ہے، حدیث قدسی، یعنی جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ کر بیان فرمائے کہ اللہ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کا درجہ عام حدیثوں سے اوپر ہوتا ہے۔ ہمیں بس یہ شک لگا رہتا ہے، ہم ہر وقت اس وسوسے میں رہتے ہیں کہ میاں جی کہتی 3 دن لگا ہی نہ یار، یہ میاں جی میں نے کہتی تسبیح پڑھتے ہی نہ دیکھو یار، یہ میاں جی صاحب 2 رکعت سنت پڑھے مغرب بعد کدی میں نہیں اوابین پڑھتے ہی نہ دیکھو۔ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ جب دینے والا یوں کہہ رہا ہے کہ بغیر پڑھے ثواب دوں گا، تو آپ کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں اور بہت بے تکلف عرض کر رہا ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ قرآن کے جو خادم ہیں، قرآن میں جو مشغول ہونے والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حدیث سناؤں گا، یہ اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر اللہ کے اہل موجود ہیں، جس کو ہم اہل و عیال کہتے ہیں، اللہ کے اہل موجود ہیں۔ ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، اللہ کے اہل وہ اہل قرآن۔ ہمارے ہندوستان میں ابھی 2-4 سال پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا۔ علماء کا خیال یہ ہے کہ ان سے زیادہ گہری نظر حدیث پر کسی کی نہیں تھی۔ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو سہارنپور میں پڑھایا کرتے تھے، یوں کہہ لیجیے ہندوستان کا سب سے بڑا محدث، اس کا بھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا۔ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں ایک مدرسے میں ختم بخاری کرائی تھی۔ اس موقع پر حضرت نے یہ تقریر فرمائی، اس کے جملے سنا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اے لوگوں ایک مثال سمجھو، ایک آدمی ہے اور اس کے اپنے بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، اپنے بچے ہیں۔ اگر ان بیٹوں سے کوئی غلطی ہو جائے، باپ کا دل دکھ جائے اور پھر بیٹا معافی مانگ لے، تو باپ کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے اور پھر باپ بیٹے کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ باپ یوں کہتا ہے میرا ہی تو ہے، یہ بھی تو بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور پھر اس کا دل دھل جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پیار آتا ہے کہ کتنا ماننے والا بچہ ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، دیکھو میرے سامنے جھک گیا، تو باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، اسی آدمی کو اگر کوئی غیر، کوئی دوسرا، کوئی دوست، کوئی یار تکلیف پہنچا دے اور وہ معافی مانگے، تو معاف تو یہ کر دے گا، لیکن دل سے کسک نہیں جائے گی، اس کو ہمیشہ وہ بات یاد رہے گی، فلاں موقع پہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ٹھیک ہے، آنا جانا بھی شروع ہو گیا، شادی بھی بیاہ میں بھی شریک ہو رہے ہیں، دعا سلام بھی ہے، سب کچھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن وہ چبھن باقی رہے۔ ایک مثال دی حضرت نے، فرمایا، اے لوگوں سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا منہ چھوٹا ہے، حضرت شیخ یونس کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اے لوگوں سنو، قرآن سے وابستہ لوگ
چاہے وہ حدیث پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، قاعدہ بغدادی پڑھائیں، حفظ کرائیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اگر یہ گناہ کر بھی دیں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے تو اللہ اس طرح معاف کر دے گا جیسے باپ اپنی اولاد کو معاف کرتا ہے۔ اور اگر خادمین قرآن کے علاوہ عوام کوئی گناہ کریں گے تو ان کا معاملہ ایسا ہے جیسا عام آدمی کا اس تعلق اس آدمی سے، معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال دے کر حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لوگ، سرکاری لوگ ہیں، قرآن سے وابستہ لوگ سرکاری لوگ ہیں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے آیت پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کے لیے اللہ تھوڑی زمین پر آئیں گے۔ اب اللہ حفاظت کے لیے بندوں کو استعمال فرما رہا، کسی کو مکتب میں لگا دیا، کسی کو مدرسے میں لگا دیا، کسی کو قرآن کا ترجمہ لکھنے پر لگا دیا، کسی کو تفسیر پڑھنے پر لگا دیا، کسی کو حدیث میں لگا دیا۔ یہ اللہ کی سرکار کے آدمی ہیں، سرکاری لوگ ہیں، اور جو سرکاری آدمی ہوتے ہیں ان کو خاص رعایتیں ملتی ہیں۔ لال بتی بھی ملے گی، جانتے کہ نہیں آپ، ان کو رہنے کے لیے مکان بھی ملے گا، بھتہ بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، نہیں پتہ نہیں کیا کیا رعایتیں ملیں گی، ہاسپٹل کا علاج معالجہ بھی فری ہو جائے گا، خصوصیت ان کو مل جاتی۔ ایسے ہی قرآن کی خدمت کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہو گئے، اب خاص رعایتیں ان کے ساتھ۔ یہ رعایت ہی تو ہے۔ اور سب سے بڑی سہولت، سب سے بڑی آسانی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدام قرآن کے ساتھ ایک ایسا نظام لگایا ہے کہ گناہ یہ کریں گے، خطا یہ کریں گے، جرم ان سے ہوگا، لیکن ایک آٹومیٹک نظام چل رہا ہے جس سے ان کے گناہ خود بخود معاف ہوتے رہیں گے، خود بخود۔ یہ سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جانتے ہیں، موبائل میں ایک پروگرام آتا ہے اینٹی وائرس، کیا کہتے ہو تم اس کو؟ اگر موبائل میں کوئی بیماری گھس جائے، مرض گھس جائے تو وہ پروگرام اس مرض کو، اس وائرس کو خود بخود ختم کر دیتا، نکالتا رہتا ہے، اس کو اینٹی وائرس کہتے ہیں۔ ایسے ہی علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، خادمان قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ آٹومیٹک ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھ کر بدگمان ہو گئے، بد خیالی میں ہیں، بدگمان ہو کر ہم گناہ گار ٹھہرے اور وہ اپنے گناہوں کا صفایا کرواتے جا رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ خود، اس کے تمام فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق۔ زمین کی کیا مخلوق ہے؟ چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، اور پھر کہہ لیجئے زمین پر فرشتے بھی رہتے ہیں، جنات بھی ہیں، یہاں تک کہ سوراخوں میں جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ سارا ذرہ ذرہ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اللہ خود بھی، اس کے فرشتے بھی، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب مل کر جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ اینٹی وائرس۔ گناہ امام صاحب نے کیا ہے، گناہ حافظ جی نے کیا ہے، گناہ مولانا نے کیا، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کہا معافی مانگو ان کے لیے، اللہ نے چرندوں سے کہا معافی مانگو ان کے لیے، مچھلیوں سے کہا استغفار کرو ان کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ ان کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، جبھی تو یہ نظام بنایا ہے۔ اور ہم بدگمان بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک زبان کھولتے ہیں بعد بدقسمت با جہنم تو ان سوئی سلگے گی، پہلے تو یہی ڈالے جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا بک رہے ہو؟ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام یوں بیان فرما رہے ہیں اور تم اس طرح بدگمانی میں مبتلا۔ اگر تم ان کے، میں یوں کہتا ہوں، اگر تم ان کے عقیدت مند نہیں ہو تو نہ ہو، لیکن بدگمانیاں مت کرو، بد زبانیاں مت کرو، اپنا آپ کو، اپنی زبان کو خاموش رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد زبانی کرنے کی وجہ سے تم مجرم ٹھہرے، یہ تو معاف ہو کر چلے گئے اور تم گنہگار ٹھہرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، ان کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں۔
ان کے ایک اہم شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ خواب کے بعد انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کسی اللہ والے نے، ولی نے پوچھا حضرت کیا رہا، کیا معاملہ ہوا، اللہ کے یہاں پیشی ہوئی تو حساب کتاب کا معاملہ کیسا رہا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور کے پردوں میں لے گئے، نور کے پردوں میں لے گئے، اور یوں ارشاد فرمایا، محمد نبی کا نام نہیں کہہ رہا ہوں میں، امام اعظم کے شاگرد، ان سے اللہ نے فرمایا محمد اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا، اگر تجھے سزا دینی ہوتی تو میں تجھ کو اپنے نبی کا علم نہ دیتا، تجھے علم نبوت دیا ہی اس لیے تھا کہ تجھے جہنم سے بچانا تھا اور جنت میں لے جانا۔ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اگرچہ ایک خواب ہے لیکن اس کے پیچھے حدیث بھی موجود ہے، حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے وزن بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف سنا دوں اور بات ختم کروں، اگرچہ بات کرنے کے لیے تو وقت چاہیے، پھر حضرت کا بھی وقت ہے، ان کو بھی واز کہنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ میدان محشر میں اول آخر سارے انسان اکٹھے ہوں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، عرب انسان، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ساری پبلک اکٹھی ہے۔ اب حدیث قدسی سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کرسی رکھی جائے گی جس پر اللہ تشریف فرما ہوں گے، پھر ایک اعلان ہوگا این العلماء، کہاں ہیں قرآن کے جاننے والے، کہاں ہیں عالم لوگ؟ تو اس بڑے مجمع میں سے چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی، چھوٹی کیوں ہے؟ عرب انسانوں میں سے لاکھوں کی تعداد میں عالم ہوں گے، بس اتنا سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوا، گنتی گئی تو عالم ہے، پورے ہندوستان کے انسانوں کو اکٹھا کرو اتنا عالم نکلیں گے؟ کیا پرسنٹ نکلے گا؟ اس لیے وہ چھوٹا سا ایک مجمع کھڑا ہوگا۔ جب وہ مجمع کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انی لم اضع فیکم علمی، یہ حدیث کے لفظ ہے، حدیث قدسی۔ اللہ فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم، اور اللہ کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں، میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں میں مبتلا عذاب کروں، ادخلوا الجنت بسلام، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، دروازہ کھلا ہوگا۔ ابھی ساری پبلک کا حساب باقی ہے، میدان محشر میں ہی مجمع ہے، سب کا حساب باقی ہے۔ حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ علماء سے، قراء سے، حفاظ سے فرما دیں گے میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں مبتلا مصیبت کروں، عذاب میں گرفتار کروں، تمہارے لیے جنت کھلی ہوئی ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ جب ان کا مقام ایسا ہے، ان کے ساتھ نرالا معاملہ ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان کے بارے میں بد زبانی نہ کریں، زبان نہ کھولیں، بے مول صاحب ایسے رہے ہیں، مولانا یوں رہے ہیں، مدرسہ والا کھا گئے تو خود جواب دیں گے، تم سے جواب نہیں لے دیں گے۔ گناہ کر رہے ہیں تو وہ خود جواب دیں گے، لیکن ان کے تعلق سے غیبت کر کے، بد زبانی کر کے ہم اللہ کے یہاں مجرم ہو جائیں۔ ہمیں تو ان کی قدر کرنی ہے صرف یہ سوچ کر کہ اللہ نے ان کے اندر علم نبوت رکھا ہے، اللہ نے ان کے اندر نور نبوت رکھا ہے۔ اگر ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ نے نہ کیا ہوتا تو اللہ ان کو حافظ کیوں بناتا، اللہ ان کو عالم کیوں بناتا؟ بخاری شریف کی روایت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کسی کو جہنم سے بچائے اور جنت میں پہنچائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچا دیا گیا، یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کامیابی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو علم نبوت عطا کرتا ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ سب اپنے ذہنوں کو صاف کریں، ان مکاتب کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے اچھا گمان قائم کریں، اور یہ سوچیں کہ جو کچھ اس زمین پر ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا جبھی تو عالم بنایا ہے، اللہ نے چاہا جبھی تو اس کا حافظ بنایا ہے، ضرور اللہ نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا اس سے۔
ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری گزارش آپ حضرات سے، جو مکاتب سے علیحدہ ہیں، عوام کہلاتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی خدمت میں چند منٹ میں ایک گزارش کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ فضائل اور برکات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی آدمی کے انتقال کے بعد قرآن خوانی کرا دی جائے اور ایثار ثواب کر دیا جائے، اتنا مقصد ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کی چند آیتیں پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے اور اس کو شفا مل جائے؟ بالکل یہ مقصد نہیں، اگرچہ یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن مقصد نہیں۔ کیا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر ہاتھ میں باندھ لیا جائے، گلے میں لٹکا لیا جائے؟ یہ مقصد ہے؟ ہرگز یہ مقصد نہیں۔ نزول قرآن کا مقصد نہ تعویذ ہے، نزول قرآن کا مقصد نہ شفا حاصل کرنا ہے، نزول قرآن کا مقصد نہ وہ ہے جو میں نے پہلا عرض کیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہدایت حاصل کرنا۔ ہدایت، اللہ نے اس کو کتاب ہدایت فرمایا ہے، یہ ہماری رہبری کے لیے آئی ہوئی ہے۔ لیکن کیسی بدقسمتی ہے ہماری کہ اکثر مسلمان قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں، وہ کیا ہدایت حاصل کریں، وہ کیا غور فکر کریں گے؟ میں ان کو لفظ بدل کر یوں کہا کرتا ہوں، قرآن کریم ایک آئینہ ہے، وہ ہماری صورت اور سیرت بتانے کی ایک چیز ہے کہ آدمی قرآن پڑھتا جائے اور اپنی صورت اس میں ڈھونڈے، اپنی سیرت اس میں ڈھونڈے کہ میں ایسا ہوں یا نہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، تعارف کا ٹائم نہیں ہے، ان کے کان میں یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ تذکرہ کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں یوں تذکرہ ہے کہ ابن فلاں فلاں گاؤں کے رہنے والا، یہ تذکرہ نہیں، یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں نسل کا، یہ تعارف نہیں۔ تذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامیابی اور ناکامیابی بیان کی گئی ہے، اس میں وہ صفات بھی بیان کی گئی ہیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں، قرآن کریم میں وہ چیزیں بھی گنوائی گئی ہیں جن سے آدمی ہلاک اور تباہ ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی اس آئینے میں اپنا منہ دیکھ کر یہ طے کر سکتا ہے کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، اس لحاظ سے قرآن آئینہ ہے۔ اس طرح اس میں ہمارا تذکرہ موجود ہے۔ تو احنف بن قیس نے جب یہ آیت سنی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو ایک دم چونکے کہ اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہمارا تذکرہ ہے، جس میں ہمارا ذکر ہے۔ تو زور زور سے چلا کر کہنے لگے، علیہ بالمصحف، علیہ بالمصحف، لوگوں قرآن دو، لوگوں قرآن لاؤ، میں پڑھ کر دیکھوں، میں ڈھونڈوں کہ میرا تذکرہ قرآن میں کہاں موجود ہے۔ ان کو قرآن کریم دیا گیا، انہوں نے ایک طرف سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، مثلا تلاوت کرتے کرتے وہ پہنچے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لا یعنی باتوں سے بچتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ انہوں نے پڑھا اور پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو کہا واللہ لا اجد نفسی فی ہؤلاء، بخدا میں اپنا آپ کو ان میں نہیں پاتا۔ پھر پڑھتے گئے اور کہیں پہنچے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ 22 صفات ہیں یہ تقریباً، پڑھتے چلے گئے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، انکساری ان کا مزاج ہوتا ہے، درگزری سے کام لیتے ہیں، رات کو تہجد میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ جب انہوں نے پڑھا تو غور کیا اپنی حالت پر اور کہنے لگے واللہ لا اجد نفسی فی ہؤلاء، بخدا یہ بات بھی میرے اندر نہیں۔ کہیں وہ پڑھتے ہیں الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین، صفات کے صفات پڑھتے جا رہے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ تو ہر جگہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صفت میرے اندر ہے کہ نہیں، یہ خوبی میرے اندر ہے کہ نہیں۔ موقع نہیں تفصیل کرنے کو، ورنہ تفصیل کرتے ہی آیات کی۔
تو وہ ہر جگہ جھجکتے رہے، کانپتے رہے اور کہتے رہے کہ ان میں تو میرا تذکرہ نہیں، یہ تو کامیاب لوگ ہیں، یہ خوبیاں میرے اندر نہیں۔ پھر ان کو کہیں آیت لکھی ہوئی ملی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ مومنوں میں، ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن سے کچھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ نیک اعمال بھی ہو جاتے ہیں، پھر توبہ اللہ کر کے، استغفار کر کے خطاؤں کو معاف کروا لیتے ہیں، تو کہنے لگے ہاں میں اپنے آپ کو ان میں پاتا ہوں، ہاں میں ان میں سے ہوں، میں گناہ گار ہوں لیکن توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہی کتاب عزیز اس طرح ہمارے اور آپ کے لیے آئینہ ہے، نمونہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں کہ کن لوگوں کو قرآن نے کامیاب کہا ہے اور کن لوگوں کو قرآن نے ناکام کہا ہے، اور پھر ان صفات کو ڈھونڈیں جن کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے کہ وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس علماء دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی حاصل کرنے کے لیے، اس کے علم کے لیے سب کو فارغ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جس کتاب کو ہماری ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو آخر پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ ہمارے بزرگان دین اس کی مثال یوں دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ جاہل مطلق ہو، وہ انگریزی اور ہندی اور اردو کچھ پڑھا ہوا نہ ہو، اور اس کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو اور وہاں سے وہ خط اور لیٹر لکھ کر بھیجتا ہے اپنے باپ کے نام، تو باپ بے چین ہوتا ہے جب تک اس خط کو نہیں پڑھ لیتا ہے اور نہیں پڑھوا لیتا ہے، مضمون کو سمجھ نہیں لیتا ہے، تو بے چین ہی رہتا ہے۔ اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو ماسٹر کے پاس جائے گا، خوش آمدیں کرے گا، بھائی پڑھ کے سنا دینا ذرا، میرے بیٹے کا خط آیا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بے چین رہتا ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں اگر ہمارا کوئی بھائی رہتا ہو، سعودی عرب میں اگر ہمارا بیٹا رہتا ہو اور وہاں سے وہ خط لکھ کر بھیجے اور ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کو پڑھوا نہ لیں گے اور سمجھ نہیں لیں گے۔ بالکل اسی طرح رب العالمین کا ہماری طرف آیا ہوا یہ خط ہے قرآن کریم کی شکل میں، ہمیں اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک اس کی ایک ایک آیت کو پڑھوا کر سمجھ نہ لیں۔ کیسی کہہ لیجیے یعنی بے ایمانی کی بات ہے کہ اللہ ایک کتاب اتار رہا ہے، میرے بندو یہ میرا خط ہے تمہارے نام، میرے بندو تمہیں کس طرح مجھ سے آ کر ملنا ہے اس کے آداب اس قرآن میں موجود ہیں، میرے بندو تم واپس مجھ سے کیسے آ کر مل سکتے ہو، تم مجھے کیسے آ کر راضی کر سکتے ہو، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اے مولا ہمیں ضرورت نہیں ہے تجھ سے ملنے کی، ہمیں شوق نہیں ہے تجھ سے ملاقات کا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تیرے آداب سیکھنے کا، اس طرح بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ غنی ہے، اگر تم بے نیازی اختیار کرو گے تو اللہ تم سے کہیں زیادہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ سب سے بڑھ کر بے نیاز ہے۔ ہاں وہ قدردانی اتنا ہی ہے، اگر تم ایک قدم چلو گے تو وہ 10 قدم آئے گا، اگر تم لپک کر چلو گے تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ یہ حدیث تم نے سنی ہے، قدردہ بھی ہے لیکن بے نیاز بھی ہے۔ جب بندہ اعراض کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو کوشش کرو کہ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنی مسجدوں میں حلقہ قرآن قائم کرو، کہ ایک وقت میں جس طرح فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح دوسرے وقت میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ سب شوق سے بیٹھو اور عالم دین آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کا ترجمہ سنائے، مطلب سنائے، کم سے کم آخری درجے پہ یہ تو کرو۔ جس طرح بیٹے کا خط لے کر ماسٹر کے پاس جاتا ہو کہ سناؤ، ایسے عالم سے کہو کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ ہمیں قرآن سناؤ، ترجمہ سناؤ، تفسیر بتاؤ، ہم اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن خط آیا ہوا ہے اور سمجھنے کا شوق نہیں، سمجھنے کی بے تابی نہیں، تو اللہ کو غضب آتا ہے، میں نے قرآن کیوں اتاری تھی، یہ کتاب ان کو کیوں تھمائی تھی، یہ تو سخت ناقدر ہیں۔ یاد رکھنا، ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، پوری زندگی اپنی امت کے لیے روئے ہیں، تڑپے ہیں۔ اگر آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو بلا مبالغہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تالاب بھر جائے گا، ایک قدر ہوا کرتے تھے۔ عرفات کے میدان میں محققین نے لکھا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے کھڑے، کبھی اونٹ پر بیٹھ کر، کبھی زمین پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے امت کے لیے روئے ہیں۔
کوئی رو سکتا ہے اپنے بیٹے کے لیے نہیں رو سکتا، کوئی اپنی بیوی کے لیے نہیں رو سکتا، کوئی 6 گھنٹے اس امت کے لیے روئے ہیں۔ اتنا شفیق، اتنا مہربان ہمارا نبی ہے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جو امت کی طرف سے ہمارے نبی شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اور یوں کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو محجور کر دیا تھا۔ 19 پارے میں تذکرہ، میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ایک شکایت حضور بھی کریں، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں رہے گا جب حضور ہمارے خلاف شکایت اگر کرنے لگ جائیں؟ ہماری تو قسمت جاگ جائے اگر حضور ہمارے حق میں سفارش کر دیں۔ لیکن اگر سفارشی ہی ناراض ہو جائے اور وہ یہ شکوہ کرنے لگے کہ انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، یہ قرآن کی قدر نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں۔ تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ بچے، ان کے استاد، ان کے والدین سب قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس سے حق ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ دوسرا حق ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ اپنا آپ کو فارغ کریں قرآن سیکھنے کے لیے۔ یہ کس نے کہا کہ بچے ہی قرآن پڑھیں گے اور جوان نہیں پڑھ سکتے، عالم نہیں یا بوڑھا آدمی نہیں پڑھ سکتا؟ کس نے کہا؟ قرآن کریم جس طرح بچے سیکھ سکتے ہیں ایسے جوان بھی سیکھ سکتا ہے، بوڑھا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ قائد بغدادی سے شروع کرو، 2 سال میں 1.5 سال میں آپ بھی قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ وقت لگاؤ تو قرآن سمجھنے والے بھی ہو جائیں گے۔ اور میں ہر جگہ اپنا آپ کو پیش کرتا ہوں، کوئی تیار ہو یا نہ ہو، میں تیار ہوں اس خدمت کے لیے۔ آپ آئیے، وقت فارغ کر کے ہمارے مدرسے میں آئیے، ہم آپ کے لیے نظام کریں گے، آپ کے لیے استاد رکھیں گے، آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ آؤ، ہمارا مدرسہ جس طرح بچوں کے لیے ہے ایسے ہمارا مدرسہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کا نظام کریں گے، کھانے کا، پینے کا، استاذ کا۔ آؤ تو صحیح، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو دعوت دیں۔ آپ کا دل بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، طلب آپ کو پیدا کرنی ہے۔ آپ چند قدم اٹھا کر پہنچے ادارے میں، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے معلم کا انتظام کروں گا، استاذ کا نظام کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھوائیں گے۔ کم از کم پڑھتے پڑھتے اگر مرو گے تو شہداء میں تمہارا شمار ہوگا، ورنہ یہ عذر کافی نہیں ہے اللہ ہم تو بوڑھے ہو گئے تھے، ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، ہم کیا کرتے۔ تمہارے جوار میں، تمہارے پڑوس میں ایک جامعہ موجود ہے، بڑا ادارہ موجود ہے، وہاں کا ایک آدمی آ کر تمہیں دعوت دے رہا ہے، کھلے دل سے دعوت دے رہا ہے، بناوٹی نہیں ہے۔ آؤ ہم پڑھائیں گے، تمہارا عذر ختم ہو گیا۔ انہی گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میرے بعد حضرت مولانا کا بیان ہونا ہے، اس لیے میں بس انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔